بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، بدھ کے دن پیسے خرچ نہ کریں ورنہ سارا ہفتہ خرچ ہوں گے۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا پھر کوڑا کرکٹ مت جمع کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان کوڑے میں بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، بیر کے درخت کے نیچے پیشاب کرو تو جن تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 4، رات کو درخت کو ہلاؤ تو تمہارے سر میں درد ہوگا۔ نمبر 5، سفید لباس پہن کر اندھیرے میں جاؤ تو تمہیں عجیب مخلوق نظر آنے کا خدشہ ہوگا۔ نمبر 6، خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ ناظرین، 5 راتیں جن میں دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عید الفطر کی چاند رات کو۔ نمبر 2، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات کو۔ نمبر 3، رجب کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات کو۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات یعنی شب رات کی رات کو۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ کی یعنی ذو الحج کی 10ویں رات۔ ناظرین، حکیم لقمان نے بتایا، جوانی ان چیزوں سے واپس آ جاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ نمبر 2، زیتون کا تیل لگاؤ، بدن کی جلد تازہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی کے غرارے کرو۔ نمبر 4، صبح اٹھتے ہی 3 کھجوریں کھاؤ۔ نمبر 5، کھانا کھا کر زبان کے نیچے چھوٹی مکھی کا شہد رکھا کرو۔ نمبر 6، ہمیشہ کی جوانی چاہیے تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔ نمبر 7، جوانی کو روکنا ہے تو بکرے کا دل پکا کر کھایا کرو۔ ناظرین، ورزش کے ساتھ متوازن غذا ضروری ہے ورنہ وزن کم کرنا مشکل ہوگا۔ کم کھانے سے وزن کم نہیں ہوتا بلکہ جسم میں چربی بڑھ سکتی ہے۔ البتہ زیادہ پانی پینا وزن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ پسینہ آنا ہمیشہ جسم سے چربی پگھلنے کی علامت نہیں ہے۔ جوڑوں کی آوازیں عام طور پر ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں، فکر کی بات نہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات کی سخت تکلیف برداشت فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہائے ابا کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کچھ تکلیف نہیں رہے گی، بے شک آج تیرے باپ پر وہ اٹل چیز اتری ہے، یعنی کہ موت، جو قیامت تک کبھی کسی سے ٹلنے والی نہیں۔ ناظرین، صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی وٹامن ڈی انسان کے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے اور اچھی دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اہم ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤ ورنہ دمہ اور متلی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، غسل خانے اور باتھ روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر بوڑھے دکھائی دینے لگو تو روزانہ صبح بھگوئی ہوئی 2 انجیریں کھاؤ اور چھوٹی مکھی کا شہد استعمال کرو، دوبارہ جوان دکھائی دینے لگو گے۔ ناظرین، سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسبگول دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ خارش کا مسئلہ زیادہ ہو تو بڑے گوشت اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔
پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سیب کا سرکہ ملا کر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ لوگ بینگن کی سالن کھایا کریں۔ بینگن بلغم خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور یہ دل کو بھی تقویت دیتا ہے۔ ناظرین، دن میں 1 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے تمام تر دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، عاجزی اختیار کریں اور یہ مت سمجھیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ آپ خاک ہیں اور خاک ہی میں لوٹ جائیں گے۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ انجیر کھانسی سے بچاتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ جسم میں کولیسٹرول بڑھنے کا مسئلہ ہو تو پکوڑے بناتے وقت اس میں سوڈا استعمال نہ کرو ورنہ بلڈ پریشر بڑھ کر لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ محسوس کرنے لگو تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیندیں اڑا دیں گی۔ محسوس نہ کرو تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری، رونے لگے تو سوئی چبھنے پر بھی قیامت اٹھا دے، برداشت کرنے پر آئے تو سر پر پہاڑ اٹھا کر چل دے۔ انسان کی ہمت پر منحصر ہے سب۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں اور باوضو ہو کر سو جائیں، اس طرح برے خواب نہیں آتے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ناریل کا پانی پینے اور کچا ناریل کھا لینے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں اور پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید زیرہ اور میٹھا سوڈا ہم وزن لے کر سفوف بنا لو اور پھر برش یا ہاتھ کے ساتھ دانت پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کا خون صاف کرتا ہے، دانتوں کی میل اور پیلے پن کو بھی دور کرتا ہے اور مسوڑھے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے اور وزن میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے۔ دودھ الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جلدی جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کھیرا بطور سلاد چند دن کھا لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو چیزیں ظاہر اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی خواہش چھوڑ دیں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہیں کہ نہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گی اور نہ ہی تو ان کے لیے باقی رہے گا۔ بازاری مشروبات کے زیادہ استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اس وقت خوف دلایا گیا ہوں جس وقت کوئی بھی نہیں ڈرایا گیا، اور اس قدر ستایا گیا ہوں کہ کوئی شخص بھی نہیں ستایا گیا۔ مجھے 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجز اس تھوڑی سی مقدار کے جو بلال کے بغل میں چھپی ہوئی تھی۔ ناظرین، اپنے بھائیوں سے بگاڑ کرنا غلط رائے قائم کرنے کی دلیل ہے۔ بے شک تیری رائے تمام امور کا احاطہ نہیں کر سکتی، بس جو کام سب سے ضروری ہو پہلے اس کی تدبیر کر۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔
बकरी का दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा रहती है। बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लें। दोपहर के वक्त सुस्ती ज़्यादा पड़ने लगती है, अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज़्यादा खाएं। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाओ। जो शख्स पेट भरकर खाया करे उसकी फ़िक्र और राय किस तरह सही साफ हो सकती है। नाज़रीन, बारीक दांतों वाली ख़वातीन नज़र की तेज़ होती हैं। बारीक और खुले दांत खूबसूरती की अलामत है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलते ही एक दाना अजवा खजूर मुंह में डाल लिया करो। निहार मुंह फालसे का जूस पी लेने से मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है और वज़न में भी कमी आएगी। घुटनों और टांगों में फौलादी ताकत चाहते हो तो घुटनों और टांगों पर जैतून के तेल का मसाज या फिर हल्दी में चंद कतरे जैतून का तेल मिलाकर मसाज करने से घुटनों में फौलादी ताकत आ जाएगी। नाजरीन, बड़ी इलायची चबाकर खाने से उल्टी की शिकायत नहीं होती। अगर पेट में दर्द रहता हो तो बड़ी इलायची चबाकर ऊपर से पानी पी लें। शहद, नींबू का रस और जैतून का तेल एक एक चम्मच आधा गिलास पानी में हाल करके पी लें। चंद दिन में गुर्दे की पथरी तहलील होकर निकलने लगेगी। वज़न कम करने के लिए शलजम काट कर काली मिर्च और लेमन जूस डालकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, वज़न कम हो जाएगा। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं, ये जिगर को भी मजबूत बनाता है और जिस्म में नया खून पैदा करता है। नाजरीन, नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा ख़त्म होने लगता है। अगर ये अमल निहार मुँह करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई टेंशन है तो सेब खाएं, इससे दिल की राहत मिलेगी और ये घबराहट को भी दूर करता है। नाजरीन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को उसके अमाल और नेकियों में से उसके मरने के बाद जिन चीज़ों का सवाब पहुंचता रहता है वो ये हैं: इल्म जो उसने सिखाया और फैलाया, नेक और सालेह औलाद जो छोड़ गया, विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया हो, या कोई नहर जारी कर गया, या ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से कोई सदका निकाला हो, तो उसका सवाब उसके मरने के बाद भी उसे मिलता रहेगा। नाजरीन, रात को सोते वक्त रोगने बादाम और देसी घी 2-2 चम्मच आधा कप दूध में मिलाकर चंद रोज़ तक इस्तेमाल करें, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अंगूर के पत्ते 20 ग्राम पानी में पीसकर छान लें, उनमें 1 ग्राम नमक मिलाकर इस्तेमाल करें, गुर्दों का दर्द ख़त्म होने लगेगा। दही की बालाई लेकर सर के अगले हिस्से की मालिश करें, ये नींद लाने के लिए बेहतरीन साबित होता है। अनार के फूल को खुश्क करके बारीक पीस लें और मसूड़ों पर मलने से मसूड़ों का खून रुक जाता है। खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और चीनी हम वज़न लेकर सफ़ूफ बनाएं और उसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मिकदार इस्तेमाल करें, मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, बासी रोटी खाने से आपके नज़दीक कोई भी बीमारी नहीं आएगी और बकरे का गोश्त खाने से बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। खट्टी चीज़ें खाने से दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मसूड़े से खून बहने लगता है। मछली के इस्तेमाल से अंधे लोगों की नज़र में बेहतरी आती है। आम के सब्ज़ पत्ते चंद दिन कुछ देर के लिए चबाने से दांत हिलना और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाता है। नाजरीन, दूसरों के भेद को महफूज रखना अमानत और उसे मशहूर कर देना ख़यानत है और मशकूक चीज़ों से बचना दियानत है। नाजरीन, गन्ने का जूस पीने से हाजमा ठीक रहता है और मैदे की गर्मी भी दूर हो जाती है। गोश्त खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से गुरेज करो, इससे सीने की जलन बढ़ जाएगी और मैदा तेज़ाबियत कर सकता है। सर का दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाओ और जहन को ख़यालात से फारिग करके कुछ देर आराम करो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मीठी लस्सी पीने से जिस्मानी थकावट उतर जाती है। नाजरीन, पेट की गैस से निजात हासिल करना चाहते हो तो सूखा पुदीना खा लिया करो। कमज़ोर बदन को मोटा बनाने के लिए बकरी का कच्चा दूध या उसमें
پانی ملا کر پینا مفید ہے، 2 سے 3 دن استعمال کریں، فائدہ ہوگا۔ ناظرین، خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کے نشان بھی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سوتے وقت 1 سیب مریض کو کھلا دیں اور بعد میں پانی نہ پینے دیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، خشک پودینہ اور چینی ہم وزن مکس کر لیں اور 1 چمچ بوقت ٹانگ درد استعمال کریں، فوری آرام ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی میں سے کسی پریشانی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے بعض پریشانیاں دور فرما دے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو آخرت میں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، فوری آرام ملے گا اور داغ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کھا لیا کرو، اس سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کھجور کی رس پی لیا کرو۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ چست اور توانا رہیں اور بڑھاپے میں بھی ٹانگوں میں مضبوطی برقرار رہے تو دہی کا استعمال ضرور کریں اور ناشتے میں چند دانے اخروٹ اور بادام کھائیں۔ ناظرین، جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ اگر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہو تو یوگا کیا کریں اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کریں۔ روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔